بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ لیکچر سوشیالوجی بی ایس سائیکالوجی والوں کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو اسٹوڈنٹس لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا وہ تھا کمیونٹی۔ اس میں ہم نے کمیونٹی کی بیسک اس کی ڈیفینیشن اور نیچر دیکھی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے ٹائپس آف کمیونٹیز، کہ ہمارے معاشرے میں کتنی ٹائپ کی کمیونٹیز پائی جاتی ہیں۔ Communities have been classified into rural and urban communities due to different social conditions in both areas. چونکہ دیہاتی آبادی ہے، اربن کمیونٹی ہے یا رورل کمیونٹی ہے، شہری یا دیہاتی دونوں کمیونٹیز کی جو سماجی حالتیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، ان کے حالات و واقعات مختلف ہیں۔ اگر ہم کمیونٹیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان دونوں کمیونٹیز میں ڈفرنس دیکھنا پڑے گا کہ ان میں ڈفرنس کیا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں جی رورل کمیونٹی۔ رورل کمیونٹی از اے نیچرل فینامنا. اٹ از پریزنٹ ان آلموسٹ ایوری سوسائٹی آف دا ورلڈ ہیونگ ڈسٹنکٹ کلچر اینڈ پیٹرن آف سوشل لائف. اٹ از ایکچولی اے پروڈکٹ آف نیچرل فری ول. The people have extreme similarity in their objectives and ambitions of living. یعنی جو دیہاتی کمیونٹی ہے یہ آلموسٹ تمام دنیا کے تمام ممالک میں پائی جاتی ہے، اور دیہاتی کمیونٹی یا جو رورل ایریاز کے رہنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کی لائف کی جو بھی پیٹرنز ہیں یا ان کی آبجیکٹیوٹی ہے یا جو ان کے طریقے ہیں وہ تھوڑے بہت ڈفرنس کے ساتھ تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ ایگریکلچر از the main identity of this kind of the community. دیہاتی کمیونٹی کی جو پہلی جو سب سے شناخت ہے وہ ان کی زراعت ہے، چونکہ دیہی آبادی میں سے 80% جو لوگ ہوتے ہیں وہ زراعت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ پیپل آف دا کمیونٹی موسٹلی ہیو فیس ٹو فیس انٹریکشن ود ہائی ڈگری آف ہوموجینٹی ان دیئر آئیڈینٹیز۔ دیکھیں دیہات میں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے اور ان کا فیس ٹو فیس انٹریکشن بہت زیادہ ہے۔ بیسک اربن فیسلٹیز لائک اسکول، جو شہری آبادیوں والے علاقے ہیں جیسے کہ اسکول، ہاسپٹل، مارکیٹ، میونسپل آفیسز، پولیس اسٹیشن ایٹسٹرا آر یوزلی مسنگ ان دس کمیونٹی۔ اب یہ سہولتیں جو کہ میں نے جن کا ذکر کیا ہے دیہی آبادی میں نہیں پائی جاتی، تو اسی وجہ سے ہی اس کو دیہی آبادی کہا جاتا ہے۔ اگر ایک دیہی علاقہ آبادی کے لحاظ سے شہری آبادی کے قریب اس کی تعداد پہنچ جاتی ہے تو وہ میونسپل کارپوریشن کی تحویل میں آ جاتا ہے، اور میونسپل کارپوریشن ان کو وہ تمام سہولتیں دینے کی پابند ہوتی ہے جو کہ شہروں میں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب کیریکٹرسٹکس آف رورل کمیونٹی کیا ہیں؟ کسی کمیونٹی کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان میں اسمال پاپولیشن، 5000 سے کم لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے دیہات کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دیہات میں چک ہوتے ہیں، بستیاں ہوتی ہیں، اور ہیملٹ یعنی کھیت رہائش، ایسے لوگ جو اپنے کھیتوں میں ہی رہائش رکھتے ہیں ان کو اردو میں کھیت رہائش کہا جاتا ہے، اور انگلش میں ان کو ہیملٹس ورڈ یوز ہوتا ہے ان کے لیے، اور ان کی آبادی جو ہے وہ 5000 پیپل سے کم ہوتی ہے۔ 5000 پیپلز جو ہیں یہ شہری آبادی کے لیے ایک سٹینڈرڈ قرار دیا گیا ہے۔ لیک ان ایڈمنسٹریٹو آرگنائزیشن، اچھا جی، دس پاپولیشن ہیز نو ایڈمنسٹریٹو آرگنائزیشن لائک میونسپلٹی، سول لائنز اور ٹاؤن کمیونٹیز۔ ڈیفینیٹلی دیہاتی علاقوں میں کوئی ٹاؤن کمیٹیز نہیں ہوتی، کوئی ان کے پاس سول لائنز نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی میونسپل کارپوریشن ہے جو ان کو میونسپلٹی کی فیسلٹیز جیسے کہ سیوریج ہے، جیسے کہ اسٹریٹ لائٹس ہیں، جیسے کہ باقی جتنی بھی میونسپل کارپوریشن صفائی ستھرائی اور صحت کے متعلق جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ نہیں کرتے۔ وہاں پہ لوگ تمام یہ والے ذمہ داریاں اپنے لیے خود ہی پرفارم کرتے ہیں۔ لیک آف ماڈرن فیسلٹیز، ماڈرن فیسلٹیز نہیں ہوتی، گیس، واٹر اور ٹرین وغیرہ کی فیسلٹی ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ایبسنس آف بگ سوشل انسٹیٹیوشن، سماجی ادارے موجود نہیں ہیں بڑے بڑے، اور ایگریرین اینڈ نیچر، دے آر اس سوسائٹی کے لوگ جو ہیں زیادہ تر زرعی نیچر کے ہوتے ہیں، چونکہ ان کا پیشہ زراعت سے متعلق ہوتا ہے تو وہ ان کی زرعی نیچر کی تمام ایکٹیویٹیز ان کے میں وہ پرفارم کرتے ہیں۔ اسکیٹرڈ ہاؤسنگ پیٹرن، اب ایک ہاؤسنگ پیٹرن دیہات میں ایسا ہے
جو کہ بہت دور دور گھر لوگوں کے پائے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا، جس کو کہ ہم کھیت رہائش کہتے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے فارم اسٹڈ یا کھیت رہائش اس کو بولا جاتا ہے، یہ لوگ مختلف ایریاز پر جیسے جیسے ان کی لینڈز ہوتی ہیں اپنی لینڈز میں ہی رہتے ہیں۔ ایکول ڈویژن آف لیبر، دا میل اینڈ فیمیل، یعنی وہاں پہ خواتین اور مرد دونوں مل کر اکٹھے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں، کھیتوں میں اگر کام کرتے ہیں تو دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ اولڈ اور ینگ ورک ان دا farm without distinction in roles on the basics of age and sex categories. Informal interaction، ان لوگوں کے درمیان فارمل انٹریکشن نہیں ہوتا، تک بہت زیادہ فرینکنس پائی جاتی ہے، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں، چونکہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، آل دا ٹائم یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ سلو انٹریکشن اینڈ سوشل، دیہاتی علاقے میں انٹریکشن جو ہے کی وجہ سے چینج بہت سلو ہے، دا ریٹ آف انٹریکشن امنگ دا ولیجرز از سلو۔ یہاں پہ ریٹ آف انٹریکشن سے مراد ان کا آپس کا، کمیونٹی کا آپس میں انٹریکشن سلو نہیں ہے، ان کا موبلٹی، مطلب کہ حرکت پذیری ان میں کم ہوتی ہے، دوسرے علاقوں کی طرف آنا جانا کم ہوتا ہے، تو اس بنا پر ان کا دوسرے علاقے کے لوگوں سے جو ہے وہ انٹریکشن کم ہوتا ہے، اور کسی بھی جو بھی چینج معاشرے میں آ رہا ہوتا ہے، یہ چینج کی جو شرح ہے یہ دیہاتی علاقوں میں بہت سلو ہوتی ہے، بہت دیر سے چینج آتا ہے۔ Celebration of events, the traditions, customs, rituals and ceremonies celebrated at the occasions of happiness and sadness also show little change within decades. مطلب جو ان کے یہاں ایونٹس ہیں وہ مختلف بہت دہائیوں تک ایک ہی طرح سے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، یعنی ان میں چینج جو ہے وہ بہت کم ہے، اور سیلیبریشنز میں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، مالی امداد کی ضرورت ہو تو وہ بھی ایک دوسرے کی کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، چونکہ ان کے درمیان جو اتحاد ہوتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے۔ Homogeneity, the language patterns, the style of dresses, the type of food, and the other things of living are homogeneous, which creates mechanically solidarity. According to Durkheim, in such conditions, social solidarity exists and degree of collective consciousness is noted higher. اب ہوموجینٹی مینس کہ وہ سب ایک ہی طرح کے لباس میں اور ایک ہی طرح کے دکھتے ہیں، مطلب ان کا حلیہ جو ہے وہ سب کا تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان کے حلیے کے ایک جیسا ہونے کی، چونکہ ان میں انٹریکشن بہت اچھا ہوتا ہے، ان کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ نظر آنا یا ڈفرینٹ اس میں اگر آپ اپنے آپ کو ڈریس اپ کرتے ہیں یہ چیزوں میں تو بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس کرٹیسزم سے بچنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک طرح کا ہی اپنا دکھاوا کرتے ہیں اور ایک ہی طرح کا حلیہ اختیار کرتے ہیں۔ ٹریڈیشنل ریکریشن، اچھا ان کے یہاں جو تفریح کے مواقع ہیں جیسے میلے ہیں، ڈرم یعنی ڈھول پیٹنا، گھوڑوں کی ریس، کتوں کی ریس، پھر ریسلنگ جیسے کبڈی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ٹیلنگ فیری ٹیلز یعنی ایک فیری ٹیلز یا پھر جو لوک کہانیاں ہیں وہ سنانا، سنگنگ لولی سانگز اینڈ ڈانسنگ آن ڈرم بیٹنگ آر دا پاپولر ریکریشن آف دا رورل ایریا۔ پارکس نہیں ہوتے ان کے پاس، ایسی ریکریشن کی جگہ موجود نہیں ہیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو، جیسے شہری علاقوں میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم فوراً جب دل کرتا ہے ہم اٹھ کے چل پڑتے ہیں، تو وہاں ان کے پاس ریکریشن کی ایکٹیویٹیز یہی ہیں۔ اینڈوگیمی، میرجز ٹیک پلیس اونلی ود ان دا سیم برادریز۔ اب دیکھیے ویسے تو میرجز کی بہت ساری ایکزوگیمی ہے، اینڈوگیمی ہے اور پائی جاتی ہیں، لیکن ان کے یہاں چونکہ مختلف برادریاں مل کر اکٹھی ایک جگہ رہتی ہیں تو یہ لوگ اپنی برادریوں میں ہی شادیاں کرتے ہیں اور اپنی برادریوں سے باہر شادیاں نہیں کی جاتی۔ اٹ مینس اینڈوگیمی از پاپولر۔ نیکسٹ ون ہے اربن کمیونٹی۔ جی، اربن کمیونٹی از دا opposite of rural community. In this type,
People are highly impersonal with each other along high degree of complexity and heterogeneity in their living style and identities. It is actually a product of rational choice, a complex division of labor in specialization in their jobs in the identity of urban community. Modern civic facilities are usual available in this type of community. अच्छा, अब अर्बन कम्युनिटी जो है इसमें फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं. इस कम्युनिटी में इम्पर्सनल यानी कभी ये एक दूसरे के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप में होते हैं, क्लोज रिलेशनशिप नहीं आते इनके, और ये इनका जो रहन सहन है तमाम लोगों का एक दूसरे से डिफरेंट होता है. और जो इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस कम्युनिटी को मॉडर्न जो उसकी शहरी सहूलतें हैं या सिविक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी में लार्ज पॉपुलेशन विद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा लोगों का ग्रुप है और एक ऑर्गेनाइजेशंस का भी एक जाल है, सेहत की हैं, हेल्थ की हैं, उसके अलावा तालीम की हैं, तो हर तरह की जो सहूलतें हैं इनको यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं. प्रेजेंस ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़ में लाइक कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, टेलीफोन, बिजनेस सेंटर्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड ट्रांसपोर्टेशन, बैंक्स एंड पक्का रेजिडेंस आर अवेलेबल. मतलब मीन्स टू से कि ये सीमेंटेड हाउसेज हैं, और देहात में मड और क्ले के हाउसेज होते हैं, कच्ची मिट्टी के बने हुए घर होते हैं. मॉडर्न रिक्रिएशन, ज़ाहिर बात है जहाँ पे एक तरफ मेले ठेलों से काम चलाया जाता है देहातों में. शहरों में रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, एग्जीबिशंस, फेयर, नेशनल सेलिब्रेशंस, थिएटर, सर्कस, ड्रामा, पिक्चर्स, जू, म्यूज़ियम, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो इनके लिए तफरीकी का सामान है. एक्सपेंडिंग social institutions are expanding in cities due to expansion in education, technology and industry. ये देहात में नहीं पाया जाता. मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्सपेंड कर रहे हैं, उनका फैलाव बढ़ रहा है. डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, a variety of professions is found in such areas. Especially business and trade, commerce activities, technically and non-technically labor services in government and semi-government private agencies, industrial and transport engagements are the major professions. Specialization in professions is an important phase in division of labor. अब डिवीजन लेबर की डिवीजन मतलब काम की तकसीम में देखें तो हमें हर चीज़ के लिए शहरों में स्पेशलाइज्ड जो है वो टेक्नीशियंस मिल जाते हैं. जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं वो तमाम लोग, जैसे फ़र्ज़ करें हम सिंपल ले लेते हैं कि जैसे हम मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं तो उसमें हमें जिस डॉक्टर को चेकअप कराना है तो हम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं. हमें हाउस में, अपने घर में होम अप्लाइंसेस जो हैं उनको इंस्टॉल कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिक के लिए अलग, और जो वाटर की जो सैनिटरी फिटिंग्स हैं उसके लिए अलग प्लम्बर्स अवेलेबल होते हैं. और उसमें भी आगे बहुत स्पेशलाइजेशन है कि यानी एक शख्स जो है वो ख़ास लिमिट तक काम करता है और बाकी जो है ये एक्चुअली शहरों में ये सारा सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन देहातों में ऐसा नहीं है. देहातों में लोग एक वक्त में बहुत सारे काम इकट्ठे करते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हेट्रोजेनिटी. लोगों की यहाँ पे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, मुख्तलिफ ज़ात पात, रेसेस, रिलीजन्स डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ उनके पेशों के लिहाज से और उनके फ़िरक़ों के लिहाज से डिफरेंट लोग हैं. तो यहाँ पे कोई किसी के साथ जब बिलोंगिंगनेस ही नहीं है तो फिर होमोजेनिटी कहाँ से आएगी. तो ये लोग एक दूसरे से मुमासलत नहीं, मुशाबहत नहीं रखते. ये लोग बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ हालतों में पाए जाते हैं. इनका रहन सहन, की खुराक, लिबास, खाना पीना बहुत कुछ एक दूसरे से डिफरेंट है.
اچھا جی، اس کے